کنول کے جانے کے بعد عبداللہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھا۔ فوراً ہی اس کا خادم خاص مستعدی سے چلتا ہوا اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آقا نے یاد کیا ہے؟ تم بارگاہ عطیت کے قدسیوں کی خدمت میں میری درخواست بھجواؤ، میں حاضری کا اذن چاہتا ہوں۔ خادم نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ گیا نہیں، کھڑا رہا۔ وہ انتہائی مزاج شناس خادم تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے آقا کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ میں معظمہ سے اجازت لو، میں اور ملکہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ جنت کی اس دنیا میں اس لقب کی مصداق کئی خواتین تھیں۔ خادم خاص نے سوالیہ انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھا۔ عبداللہ سے نگاہیں ملیں تو اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، ان کی خدمت میں بھی پیغام بھیج دیا جائے گا۔ نظر ملتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ معظمہ سے اس وقت مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ عبداللہ کچھ اور سوچتے ہوئے بولا، ملکہ کو بھی پیغام بھیجو، وہ فوراً مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اور ہاں، میں سردار یوسف سے بھی ملنا چاہوں گا، وقت میں بعد میں بتاؤں گا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، کل تعریف ہمارے رب کے لیے ہے۔ اس جملے کے ساتھ خادم نے بہت خوبصورت طریقے سے رخصت ہونے کی اجازت لی تھی۔ عبداللہ نے بھی جواب میں کہا، اس میں کیا شک ہے کہ کل حمد، کل ثنا اور کل تعریف میرے رب کے لیے ہے۔ خادم الٹے قدموں چلتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس کا خادم اس کا انتہائی مزاج شناس تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت عبداللہ کی کیا کیفیات ہیں۔ اس نے خدا کی حمد کرتے ہوئے عبداللہ کو توجہ دلائی تھی کہ اللہ کی بے پناہ عنایات اس کے حال پر ہیں۔ اس نے جس آسانی سے بارگاہ عطیت میں حاضری کی اجازت طلب کر لی تھی، جو بہت سے اہل جنت کے لیے خواب و خیال کی بات تھی، اسی طرح سارہ علیہ السلام سے اتنی آسانی کے ساتھ ملنے کی اجازت مانگنا بھی اس بات کا بیان تھا کہ خود عبداللہ کی کیا حیثیت ہے۔ خادم نے خدا کی حمد کر کے یہ توجہ دلائی تھی کہ جس رب نے یہ ساری عنایات کر رکھی ہے، اسی سے مزید مہربانی کی توقع رکھنی چاہیے۔ حقیقت اس وقت یہ تھی کہ عبداللہ کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا جو اسے پورا کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جو وہ کر سکتا تھا اسے کرنا تھا، جو دوسروں سے مدد کی ضرورت تھی وہ ان سے لینی تھی، اور جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا وہاں آخری چارہ یہ تھا کہ عالم کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے، جو کسی مدد کے بغیر سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عبداللہ نے یہ سب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ خدا کی حمد، تسبیح اور تعریف میں مشغول ہو گیا۔ خدا کی یاد اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ جنت میں آنے کے بعد اہل جنت کے لیے غیب کے پردے اٹھ چکے تھے۔ وہ اپنے مالک کی عظمت کے ظہور کو ہر لمحہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غیب کے اس پردے کے اٹھنے کے بعد خدا کی یاد محض لفظی عمل نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عظیم ہستی کے جمال و کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے داد دینے کا عمل تھا۔ خدا کی یہ یاد اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا خادم اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آقا، ملکہ تشریف لا رہی ہیں۔ عبداللہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو خادم کے پیچھے عبداللہ کی بیوی نائمہ آ رہی تھی۔ نائمہ کی شخصیت کی خوبصورتی اور دلکشی، بانک پن و رانائی کو بیان کرنے کے لیے شاید کوئی الفاظ انسانی لغت نے ایجاد نہیں کیے تھے۔ اسے دیکھ کر عبداللہ کے محسوسات میں خوشگوار تبدیلی آئی، مگر اس وقت نائمہ کے غیر معمولی حسین چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے جس طرح اسے فوری طور پر بلایا تھا، پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر نائمہ نے جھک کر عبداللہ کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرے سردار کا اقبال ہمیشہ بلند رہے، آپ نے یاد کیا تو میں فوراً حاضر ہو گئی۔ نائمہ کھڑی ہوئی تو عبداللہ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے برابر رکھی ہوئی ایک شاہانہ نشست پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خادم سے کہا، ملکہ کی مدارات کی جائے۔ عبداللہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ خدام ہاتھوں میں انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء خوبصورتی سے سجائے حاضر ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلے ہی اس حکم کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لذت کام و دہن کا سامان ان کی خدمت میں پیش کر کے رخصت ہو گئے۔ ساتھ ہی خادم خاص بھی رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی عبداللہ نے نائمہ کو دیکھ کر بدلے ہوئے لہجے میں کہا، میری جان، آج کل کیا کھا رہی ہو کہ دن بدن اتنی حسین ہوتی جا رہی ہو؟
خادم کے جاتے ہی عبداللہ محبت کرنے والے شوہر کے روپ میں آ گیا۔ نائمہ نے بھی آداب و القاب کے بجائے اس کا نام لیتے ہوئے کہا، عبداللہ، آپ نے یہ پوچھنے کے لیے تو یقیناً مجھے نہیں بلایا ہے۔ یہ بتائیے کہ بات کیا ہے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہوا ہے جو مجھے فوراً بلوایا ہے؟ یہ کہتے ہوئے نائمہ کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ اس کے لیے اس طرح بلایا جانا ایک اچنبھے کی بات تھی۔ میری جان، اتنی سنجیدہ مت ہو۔ جنت میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ پریشانی کی بات تو یقیناً کوئی نہیں ہوتی، مگر مجھے حیرانی ضرور ہے۔ سب خیریت ہے؟ ابھی نائمہ کی آواز کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ خادم خاص کی آواز آئی، آقا، میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ آ جاؤ۔ عبداللہ کی اجازت کے ساتھ ہی خادم حاضر ہو گیا اور آتے ہی کہا، معظمہ نے حاضری کی اجازت دے دی ہے، وہ یاد کر رہی ہیں، تم روانگی کا انتظام کرو۔ یہ سنتے ہی خادم واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی عبداللہ نائمہ سے مخاطب ہوا، ہم اماں سارہ کے ہاں جا رہے ہیں۔ ارے، اس لیے بلایا تھا؟ یہ بات تھی تو پہلے بتا دیتے، میں کچھ اہتمام کر کے تو آتی۔ تم کسی اہتمام کے بغیر بھی بہت بہت کمال لگتی ہو۔ بھائی، اماں سارہ کے پاس جانے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ میں تو تیار ہو کر ہی جاؤں گی، آپ بس 2 منٹ رکیں۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ اپنی نشست سے اٹھ گئی اور رہائشی حصے کی طرف جانے لگی۔ عبداللہ نے پیچھے سے آواز لگائی، پوچھو گی نہیں کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ یہ راستے میں بتا دیجیے گا۔ عبداللہ اس کا مسئلہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ اپنے لباس اور زیور کو اعلیٰ ترین سطح پر لائے بغیر وہاں جانے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ سارہ علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھیں۔ ان کی شخصیت، جمال اور وقار کا ایک ایسا سنگم تھی جس کا کوئی دوسرا نمونہ جنت کی بستی میں کم ہی پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہونے کے علاوہ ان گنت انبیاء کی ماں ہونے کا شرف انہیں حاصل تھا۔ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی وہ خدا کی محبوب ترین بندی تھیں۔ ان تمام حیثیتوں کا اظہار ان کی شخصیت، لباس، ان کے رکھ رکھاؤ، رہائش اور دربار سے ہو رہا تھا۔ عبداللہ اور نائمہ ان کے دربار میں پہنچے تو وہاں صرف خدام موجود تھے۔ غالباً ان دونوں کے آنے سے پہلے باقی لوگوں کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ دونوں ایک وسیع و عریض احاطے سے ہوتے ہوئے ان کے اس عالی شان تخت سے کچھ دور رک گئے جس پر وہ تشریف فرما تھیں۔ دونوں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر جھکا دیے۔ میری ماں کا اقبال بلند رہے، عبداللہ نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ کہا۔ نائمہ نے بھی اس کے ساتھ اس کے الفاظ دہرائے۔ وہ اپنی خوش نصیبی پر رشک کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل میں وہ یہاں آئی ہے تو عبداللہ کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ عبداللہ کی بیوی تھی۔ وہ اسی خیال میں تھی کہ حضرت سارہ کی آواز اس کے کانوں میں آئی، خوش رہو تم دونوں، کیا خوبصورت جوڑا ہے میرے بچوں کا۔ نائمہ، تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نائمہ جھجکتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس جا کر ان کے تخت پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، عبداللہ آج جہاں بھی ہے اس میں تمہاری مدد کا بہت عمل دخل ہے، اس لیے تم خود کو اس سے کمتر نہ سمجھو۔ نائمہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا کہ حضرت سارہ نے اس کے دل کا حال پڑھ لیا ہے۔ حضرت سارہ نے اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا، میں دل کا حال نہیں جانتی میری بچی، مگر رب جانتا ہے۔ تم نے چونکہ اسے شکر گزاری کے ساتھ یاد کیا تھا تو اس نے تمہارے دل کا حال جان کر مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں۔ ان کی اس بات نے اس کی حیرانی کو رفع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ ایسی بلند مقام ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ عجب نہیں ہے۔ اسی دوران میں حضرت سارہ عبداللہ سے مخاطب ہوئیں، آ جاؤ میرے بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قدموں سے کچھ فاصلے پر زمین پر بچھے قالین پر ہی بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر نائمہ نے بھی نیچے بیٹھنا چاہا تو حضرت سارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ تم یہیں بیٹھو، یہ تو اسی کا مقام ہے، اسے میرے قدموں میں بیٹھ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اس لمحے نائمہ کو اندازہ ہوا کہ عبداللہ کا نیچے بیٹھنا اس کے تخت پر بیٹھنے سے زیادہ وقت کا حامل ہے۔ وہ جنت کی دنیا کے ایک عظیم ترین ہستی کے ساتھ بیٹھی تھی جو بہت بڑا اعزاز تھا، مگر عبداللہ کے لیے وہ ہستی ماں تھی جس کے قدموں میں وہ بیٹھا تھا،
یہ زیادہ بڑا اعزاز تھا۔ نائمہ نے وارفتگی سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے حضرت سارہ سے پوچھا، ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضرت سارہ نے عبداللہ کو دیکھا جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھا تھا، پھر فرمایا، یہ ابراہیم کے طریقے پر تھا۔ خدا کے سامنے جھکنے کو اس نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ جس کے لیے خدا سب سے اہم ہو جاتا ہے، خدا کے لیے وہ سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ یہی ابراہیم کا طریقہ تھا، یہ اسی پر چلا اور میرا بھی بیٹا بن گیا۔ نائمہ نے ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران میں حضرت سارہ عبداللہ سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، مجھے لگتا ہے تم کسی اہم کام سے آئے ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ان کی بات پر عبداللہ نے عرض کیا، اماں جان، مجھے آپ کی اولاد ہی میں سے کسی کے حوالے سے آپ کی مدد چاہیے۔ میری اولاد؟ حضرت سارہ نے قدر حیرت سے کہا تو نائمہ نے عرض کیا، میں عرض کرتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اسبات میں گردن ہلائی تو نائمہ نے ان سے تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ توجہ سے نائمہ کی بات سنتی رہیں۔ جب اس نے بات ختم کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے نائمہ سے کہا، تم لوگ جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہو جائے گا، اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی میرے خدام اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک معاملہ تو حل ہو گیا، اب دوسرا زیادہ بڑا مرحلہ درپیش ہے، بارگاہ عزتی میں پیشی کا۔ وہ جانتا تھا کہ مسئلے کا حل کی کنجی کا ملنا خدائے قدوس کی نظر کرم پر منحصر تھا۔ وہ پچھلی دنیا ہی میں ایک بات سیکھ چکا تھا، کام چاہے خدا کا ہو اور اسی نے دیا ہو، تب بھی بندے کو اسے کرنے کے لیے خدا کے حضور فریاد کرنی پڑتی ہے۔ یہی مسئلے کی حل کی راہ پچھلی دنیا میں تھی اور یہی اصول اس ابدی دنیا کا تھا۔ نبیہا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا خادم خاص شماس اس کے سامنے معدب کھڑا اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں مسرت حیرت کے ملے جلے تاثرات جمع تھے۔ شماس نبیہا کے خدام کی اس فوج کا سردار تھا جو جنت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بطور انعام ملی تھی۔ شماس اس کا سب سے چہیتا خادم تھا جو نبیہا کو اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ یہ نوعمر لڑکا دیکھنے میں جتنا معصوم تھا، عملی طور پر اتنا ہی نبیہا کا مزاج شناس تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی مالکن کو ایسی کیا خوشی ملی ہے جس نے اس پر وارفتگی کی کیفیت طاری کر دی ہے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا، مالکن ایسی کون سی بات ہے کہ آپ اتنی نہال ہو رہی ہیں؟ شماس، مجھے ابھی حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین اہل جنت کی ایک محفل میں شرکت کا دعوت نامہ ہے۔ مگر مالکن، جنت کی اعلیٰ محفلوں میں تو آپ پہلے بھی جا چکی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ خوش ہیں؟ ارے بے وقوف، شوہر کی وجہ سے کہیں جانے اور اپنی ذاتی حیثیت میں کہیں جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج صرف مجھے بلایا گیا ہے اور میری ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں جنت کی اعلیٰ ترین خواتین جمع ہو رہی ہیں۔ پچھلی دنیا کے آغاز سے اس کے اختتام تک جتنی بھی عورتیں جنت کی خاص الخاص خواتین سمجھی جاتی ہیں، صرف وہی اس محفل میں شریک ہو رہی ہیں، یعنی جنت کی چنندہ خواتین، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ نبیہا نے تقریباً چیختے ہوئے آخری جملہ کہا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر شماس بھی پرجوش ہو گیا۔ مالکن، پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ تو میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میری مالکن کو اتنا بڑا مقام ملا۔ ہاں، اور اب میں سب کو بتا سکتی ہوں کہ میں ذاتی حیثیت میں بھی اتنی بلند جگہوں پر جا سکتی ہوں۔ آئی ایم اے ٹرو کوئین ناؤ۔ نبیہا کو جنت کی اس دنیا میں وہ ساری زبانیں آتی تھیں جو انسان پچھلی دنیا میں بولا کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہر جنتی کا تھا، اس لیے ہر شخص ایک دوسرے سے گفتگو کرنے اور اس کی زبان کے اسرار و رموز سمجھنے اور اس کے ادبی شاہکاروں سے لطف اندوز ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ مگر انگریزی کا معاملہ یہ تھا کہ اس پر نبیہا کو پچھلی دنیا ہی سے عبور تھا۔ جب وہ بہت خوش ہوتی تھی تو اپنی بات انگریزی ہی میں ادا کیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا اور یہی جملہ ادا کرتے ہوئے اس نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ پھر اس نے شماس کی طرف دیکھا
جو اپنی مالکن کو بچوں کی طرح خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، شباز فوراً جاؤ اور میرے اختیار اور طاقت میں جو زیادہ سے زیادہ قیمتی اور عالیشان ملبوسات آ سکیں ان کا انتظام کراؤ۔ میں آج بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار نظر آنا چاہتی ہوں۔ ہر چیز آخری درجے کی ہونی چاہیے۔ جاؤ اور تیاری کرو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، تم رہنے دو، میں خود ہی یہ سب کچھ دیکھ لوں گی، تم جاؤ، بس چلنے کی تیاری کرو۔ یہ سنتے ہی شماس جی مالکن کہتا ہوا پلٹ کر چل دیا۔ نبیہا نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی ساری طاقت اور اختیار کو استعمال کر کے اپنے جانے کی تیاری کرنی ہوگی تاکہ وہ کسی سے کم نہ لگے۔ جنت میں میاں بیوی اسی طرح ایک دوسرے کے اختیار اور طاقت کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ یہی اب نبیہا نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ خیال کی زنجیر نے اس کے پاؤں زمین کے ساتھ جکڑ دیے۔ کیا میں اس اعزاز کی مستحق ہوں؟ اس کے دل نے کہا، نہیں نبیہا، تم اس عزت افزائی کی مستحق تو کبھی نہیں تھیں۔ تم تو ایک گمراہ سرکش متکبر انسان تھیں۔ تم جہنم کی راہ کی مسافر تھیں۔ مگر ایک انسان تھا جس نے تمہاری زندگی کو بدلنا شروع کیا اور تم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اس لمحے نبیہا کے دل سے فریاد نکلی، پروردگار، میں جہنم کی راہوں پر گامزن تھی۔ میں تو تیری ذات اور جنت کی اس دنیا کے بارے میں بھی شک کا شکار تھی۔ تو نے انگلی پکڑ کر میری رہنمائی کی اور مجھے اس شخص تک پہنچا دیا جس نے مجھے تجھ سے ملایا۔ آج جو عزت ملی ہے اس پر بھی میں تیری شکر گزار ہوں۔ میرے اللہ، تو مجھے آئندہ بھی اپنی عنایات سے محروم مت کر۔ نبیہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ پہلی دفعہ خدا کی یاد میں اس کے آنسو کب بہے تھے۔ اس کا اپنے شوہر خالد سے جھگڑا ہوا تھا، جس پر اس کی بھابھی سارا اسے لے کر عبداللہ کے پاس گئی تھیں تاکہ وہ اسے سمجھائیں۔ عبداللہ کے سمجھانے پر وہ اپنا گھر ختم کرنے کے بجائے یہ رشتہ جاری رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے عبداللہ کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جنہیں لے کر وہ دوبارہ عبداللہ کے گھر گئی۔ یہ اس کی عبداللہ سے دوسری ملاقات تھی۔ اسی میں پہلی دفعہ اس نے خدا کے احساس میں آنسو بہائے تھے۔ عبداللہ صاحب، میں اتنی بری نہیں ہوں جتنا میرے حالات اور مجھے ملنے والے لاڈ پیار نے مجھے بنا دیا۔ میری تعلیم بالکل مغربی انداز میں ہوئی ہے۔ میں نے ایک بڑی یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ وہاں سے میرے دل میں مذہب کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے۔ اس پر مزید مذہب کا جو تصور مجھے اس معاشرے میں ملا، اس نے مجھے مذہب سے بہت دور کر دیا۔ پھر آپ کی کتابوں نے میرے ذہن کی گرہ کھولی ہے، لیکن ابھی بھی ایک شک ہے جو میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ نبیہا اور سارا عبداللہ سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ سارا نے عبداللہ کی بیوی نائمہ سے فون کر کے نبیہا کے لیے خاص طور پر ملاقات کا وقت لیا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ نبیہا کی سرکش طبیعت کچھ بہتر ہو جائے، ورنہ اس کی خود پسندی ہر روز دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ اس وقت وہ سب عبداللہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ نبیہا نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس کی بات پر عبداللہ نے پوچھا، وہ شک کیا ہے؟ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، خدا کو مانتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہوا، اگر کوئی خدا نہیں ہے تو بس مجھے ایسے بے وقوف بننا اچھا نہیں لگے گا۔ مر کر تو مٹی ہو جانا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں رسمی طور پر خدا کو مان لوں، مگر خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو بے وقوف بنانا اچھا نہیں لگتا۔ سو اگر واقعی خدا نہیں ہے تو پھر، یہ کہتے ہوئے نبیہا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ دراصل خدا کو نہ ماننے والے بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقات اور حادثات کی کار فرمائی ہے۔ اس کائنات میں کھربا کھرب ستارے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسی زمینیں اور ہوں گی، ان پر زمینی جیسے اتفاقات سے زندگی ضرور موجود ہوگی۔ اس پر عبداللہ نے کہا، چلو مان لیا، زندگی اور بھی ہوگی، سیارے اور بھی آباد ہوں گے، مگر اس سے خدا کا نہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ عبداللہ کی بات پر نبیہا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سیارے پر زندگی اتفاق سے ہے، جو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی اگر کہیں اور بھی ہے تو اس سے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں اور وہاں زندگی اتفاق سے وجود میں آئی ہے؟ آپ اپنا ایک گھر کراچی میں اور دوسرا لاہور میں بنائیں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا
کہ دونوں گھر اتفاق سے بنے ہیں؟ اسلام نے کب اور کہاں یقین دہانی کرائی ہے کہ زندگی کہیں اور نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی؟ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ طلاق میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے 7 آسمان کی مثل 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں زندگی کی کوئی اور شکل بھی پائی جاتی ہو۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نبیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے۔ پھر اس نے نبیہ کو مزید سمجھاتے ہوئے کہا، نبیہ، ان منکرین خدا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسیحی پس منظر سے اٹھے ہیں۔ مسیحیت کے تصورات میں زمین کائنات کا مرکز ہے، کیونکہ وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں وہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی جائے پیدائش ہونے کی بنا پر مقدس مانتے ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین کائنات کا مرکز نہ رہے تو مذہب کا مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مسیحیت کی تردید تو ہو سکتی ہے، اسلام کی نہیں۔ اسلام کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔ مگر کیا زندگی اور اس کی تمام تر صنائی محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی؟ نبیہ نے اپنے ذہن کے وسوسوں کے لحاظ سے سوال کیا۔ یہ بالکل ممکن تھا اگر اس دنیا میں زندگی اور خاص طور پر انسان کو وجود میں لانے کے لیے کسی ایک آدھ اتفاق کا ظہور ہوتا۔ اس قاتل کائنات میں جہاں ہر طرف زندگی کو تباہ کر دینے والی قوتوں کا راج ہے، ہزاروں لاکھوں چیزوں کو ایک منظم اور مرتب طریقے پر جمع کر دیا گیا ہے، تب اس سیارے پر زندگی وجود میں آئی ہے۔ ہزاروں غیر معمولی چیزیں جمع کر کے جب ایک کارخانہ لگایا جاتا ہے تو وہ اتفاق نہیں ہوتا، ایک مل آنر کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ حادثاتی طور پر جب بھی کوئی چیز پیش آتی ہے وہ اکثر تباہ کن ہوتی ہے۔ دوسری طرف تعمیری کام کبھی اتفاق سے نہیں ہوتے، ان کے لیے ہمیشہ ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے منتشر قوتوں کو منظم کرنے اور مستقل طور پر قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک گاڑی ہے جسے بنانے کے لیے منصوبہ بنا کر ایک منظم کارخانہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اتفاق سے ہونے والا حادثہ گاڑی تباہ کر دیتا ہے۔ عبداللہ کی گفتگو مدلل تھی، مگر نبیہ کے ذہن میں ابھی بہت کانٹے باقی تھے۔ جوزف اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اندر 2 قسم کے جذبات بیک وقت موجزن تھے، ایک اداسی کے اور دوسرے جوش و ولولے کے۔ اداسی کنول سے بچھڑنے کی تھی، جس کی جدائی کا زخم اس کے دل کو کھا رہا تھا، اور ولولہ انتقام کا تھا جو تنظیم کو جڑوں سے اکھاڑ دینا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ تو ایک بادشاہ تھا، ایک ارب پتی باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اس کی انگلی کے ایک اشارے پر دنیا کی نعمتیں جمع ہو جاتی تھیں۔ وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے والا ایک عقاب تھا جس کا اقتدار آسمان تک قائم تھا، اور زمین کی ہر چیز جسے بہت حقیر نظر آتی تھی۔ پھر اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اس کا ایک مشن تھا۔ وہ اپنی زندگی اس کے لیے لگانا چاہتا تھا۔ جس شخص کے پاس زندگی کی ہر نعمت اور زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہو، اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا تھا؟ مگر پھر اچانک ایک روز اس کی زندگی بدلنی شروع ہوئی۔ جوزف کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دن عبداللہ سے جہاز میں ملاقات کا دن تھا۔ اس دن وہ تنظیم میں باقاعدہ شامل ہو رہا تھا، مگر اسی روز اس کا حادثہ ہوا، اور پھر کنول۔ اس کے دل میں ایک کسک اٹھی۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا، تمہیں اپنے دل سے میں کیسے بھلاؤں کنول؟ میں مر کر بھی تمہیں نہیں بھول سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کنول کی آمد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر زندگی کی ہر بازی وہ ہارتا چلا گیا۔ پہلے باپ کیا، پھر باپ سے ملنے والی ساری جائیداد اور دولت چلی گئی، آخر میں کنول گئی، اور اس وقت اس کے لیے زندگی بچانا بھی ایک مرحلہ تھا۔ تنظیم نے اس کے باپ کی خدمت کی بنا پر اسے پیشکش کی تھی کہ وہ تنظیم سے متعلق زبان بند رکھ کر خاموش زندگی گزار دے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ تنظیم سے بدلہ ضرور لے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کنول کی موت کے پیچھے تنظیم کا ہاتھ ہے۔ اسے کنول کا بدلہ ہر حال میں لینا تھا، مگر وہ تنے تنہا تنظیم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے تنظیم سے بدلہ لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اس راہ میں اسے اپنی جان کا کوئی خوف نہ تھا۔ اس کی جان تو کنول کے ساتھ ہی جا چکی تھی۔ اب وہ ایک سراپا آتش انتقام ہستی تھا۔
جس کی زندگی کا مقصد تنظیم کو تباہ و برباد کر کے اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنے بچے کچے وسائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ ایک گھاگ بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے جاتے۔ اس نے خاموشی سے اپنے کاروبار سے بہت کچھ دولت اس طرح محفوظ اور انویسٹ کر رکھی تھی جس کا علم اس کے باپ کو تھا نہ کسی اور کو۔ اس کے پاس ابھی بھی کافی پیسے تھے۔ اب اس کا اگلا نشانہ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لانا تھا جو اس کے مقاصد کے حصول میں اس کی مدد کر سکیں۔ اس سلسلے میں اس کا دوسرا اقدام ان لوگوں سے ملاقات کرنا تھا جو اس منصوبے میں اس کی کسی بھی پہلو سے مدد کر سکیں۔ اس کے ذہن میں کچھ لوگ تھے جن سے اسے رابطہ کرنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ اگر اس کے ساتھ مل جائیں تو وہ تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ نبیہا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دوبارہ بولی، لیکن عبداللہ صاحب، ارتقاء کا نظریہ کیا اس کائنات، زندگی اور انسان کے وجود کی توجیہ نہیں کر دیتا؟ نبیہا کے سوال پر عبداللہ نے ایک نیا زاویہ اس کے سامنے رکھا۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ ارتقاء کا نظریہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے۔ اسے انگریزی میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، چین آف لکی ایکسیڈنٹس، یعنی زندگی اتفاقات کے ایک سلسلے یا زنجیر سے وجود میں آئی۔ اس زنجیر میں ہر اتفاق خوش قسمتی پر مبنی تھا، یعنی ہر اتفاق کے بعد دوسرا اتفاق ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں زندگی کو اپنی بقا اور تسلسل میں مدد ملی ہے۔ دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ اتفاق اول تو بار بار نہیں ہوتا، اور ہو جائے تو خوش قسمتی کو جنم نہیں دیتا۔ یہ اگر ہو رہا ہو تو بار بار ہونے والے بام مقصد اتفاق کو ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ ایسی کسی زنجیر کے پیچھے ہمیشہ کوئی منصوبہ ساز ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیچرل سلیکشن؟ نبیہا نے بولنا شروع کیا تو عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے کہ نیچرل سلیکشن کسے کہتے ہیں۔ یہ بولنے میں ایک سائنسی اصطلاح ہے، لیکن اس کی حقیقت میں نے اوپر بیان کی ہے کہ یہ خوش نصیبی پر مبنی اتفاقات کی ایک زنجیر کے سوا کچھ نہیں۔ پھر غور تو کیجئے، یہ نیچرل سلیکشن ہو کس جگہ رہا ہے؟ یہ ایک ایسی کائنات میں ہو رہا ہے جہاں ہر فطری طاقت زندگی کی قاتل ہے، جہاں انتہائی متضاد اور متناقض عناصر کار فرما ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ ارتقاء کا تصور درست بھی ہے، تب بھی یہ سوال کیا پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی کائنات میں ارتقاء ہر موڑ پر زندگی کی سمت ہی کیوں مڑ جاتا ہے؟ انتہائی متضاد اور متناقض قوتوں اور عناصر کے دوراہے پر زندگی ہمیشہ اس منزل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے جس کے آخری سرے پر انسان کھڑا ہے؟ ملحدین اس فیصلے کے لیے نیچر کا لفظ بول کر اس سے سارے وہی کام لیتے ہیں جو ہم اہل مذہب خدا سے لیتے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہم خدا کو اللہ کہتے ہیں، وہ اسے نیچر کہہ دیتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی ہاں، پھر ایک اور بات بھی سمجھیں، وہ یہ کہ زندگی کی توجیہ کرنے والا ارتقاء کا نظریہ کچھ مشاہدات کی توجیہ کرتا ہے۔ ارتقاء اپنی ذات میں کوئی مشاہداتی سطح پر ثابت شدہ یا ریاضیاتی صحت کی حامل چیز نہیں۔ جو چیز ثابت شدہ ہے وہ کچھ مشاہدات ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ فاسلز یا ڈھانچے ملے ہیں، ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ انسان سے پہلے اس سے ملتی جلتی کوئی مخلوق موجود تھی۔ اس مشاہدے سے جس چیز کی تردید ہوتی ہے وہ ایک خاص فہم ہے کہ انسان کو ایک روز مٹی سے براہ راست پیدا کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ تو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مگر ایک مقام پر اس پورے عمل کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ عبداللہ لمحہ بھر کو سانس لینے کو رکا اور پھر دوبارہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ قرآن مجید سورہ سجدہ آیت 7 تا 9 میں انسانی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کرتا ہے۔ پہلا وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی جسم براہ راست مٹی یعنی زمین سے پیدا کرنا شروع کیا۔ پھر دوسرے مرحلے میں اس نے انسانی نسل میں توالد و تناسل کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر تیسرے مرحلے میں اسے بہتر سے بہتر بنا کر موجودہ انسان کی جسمانی ساخت دی گئی۔ جب یہ مرحلہ آ گیا تو آخر میں نفخ روح کا وہ عمل ہوا جس نے انسان میں عقل، روحانیت اور ذوق جمال جیسے اوصاف پیدا کر دیے۔ عبداللہ کی اس وضاحت پر نبیہا نے بہت حیرت سے کہا، یہ تو ایک نئی بات بتائی ہے آپ نے۔ قرآن مجید نے تو گویا ان فاسلز اور
ان انسانی ڈھانچوں کے ریکارڈ کی سب سے اچھی توجیہ کر دی۔ بالکل یہی بات ہے۔ پھر اس انسانی کو دیکھیے جو نفخ روح کے بعد وجود میں آیا اور آتے ہی کرۂ ارض پر چھا گیا۔ ذرا اس کا اور دیگر حیوانات کا موازنہ کیجیے۔ یہ آپ کو کس پہلو سے ارتقاء یافتہ حیوان نظر آتا ہے؟ میں جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو ذوق و جمال رکھتا ہے، جس کا دل و دماغ رنگ، روشنی، حسن، موسیقی اور خوشبو سے متاثر ہوتا ہے، جو روحانی احساس رکھتا ہے اور اسی لیے اپنی فطرت میں خدا کی طلب رکھتا ہے، جو خیر و شر کا شعور رکھتا ہے اور اسی لیے ان گنت چیزوں کو اخلاقی بنیادوں پر چھوڑتا یا اختیار کرتا ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہے اور اسی کے بلبوتے پر ایجاد و دریافت کیے چلا جاتا ہے۔ اس انسان کا حیوانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو خدا کے اذن سے پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ کی مدلل اور دلنشین گفتگو ہر شخص کے دل و دماغ میں اتر رہی تھی۔ سارا اور نائمہ تو پہلے ہی ایک جگہ درست جگہ پر تھیں، مگر نبیہہ کے لیے بھی عبداللہ کی باتیں اتنی ہی پر اثر تھیں۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس حیوانی قالب میں اصل انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی شخصیت نہیں مرتی، یہ حیوانی جسم مرتا ہے۔ اس شخصیت کو قیامت کے دن ایک نیا قالب دے کر دوبارہ پیدا کیا جائے گا جو کبھی فنا نہ ہوگا۔